آپ پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر اور ایک فوجی افسر پر براہ راست عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے، آپ لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، ورنہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ آپ تینوں کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست اس وقت تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ اس قتل میں ملوث ہیں اور حملے میں۔ دیکھیں، یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہی رویہ ہے جس رویے نے ملک کو جو ہے وہ اس انتہا تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ یہ نفرت، یہ رنجش اور اس طرح کا متشدد رویہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI کی جو باقی قیادت ہے وہ ان کے کہنے پہ، ان کی ایما پہ جو ہے وہ اسی طرح سے جھوٹ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنی الزام تراشی کرتے ہیں یہ، کہ اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، ہم نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے۔ زخمی ہونے والوں کی ہم صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو شہری ہلاک ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، اس کی فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے۔ اب یہ اس کی لاش کو بھی اور اپنے زخموں کو بھی جو ہے وہ اپنی گھٹیا اور گندی سیاست کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہی گند جو ہے یہ تقریباً پچھلے 7 سال سے مگر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر پاکستان کی مگر صاحب مسئلہ پاکستان کی پولیٹکس میں ظاہر اس وقت پولرائزیشن ہے، نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس طرف سے بھی ظاہر ہے جس قسم کے بیانات آتے ہیں، مگر جو آپ کا ریسپانس رہا ہے فتنے کا سر کچلنے والی باتیں اور ساری باتیں، اس سے پولرائزیشن کم تو نہیں ہوئی ہے نا؟ اس سے الزام جو وہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں انہیں وہ الزام لگانے کا موقع ملا ہے۔ بطور وزیر داخلہ آپ کا رویہ کیسے ذمہ دارانہ رہا ہے ساری کی ساری صورتحال میں اگر ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے گئے؟ نہیں تو ان کی طرف سے اگر بیانات ہوں گے تو اس کا رد عمل تو ہوگا، ایسا پھر FIR میں آپ کا نام بھی ہوگا، بولا جائے گا تو اس کے مقابلے میں سچ کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ FIR میں چھوڑ کے یہ 10 FIR میں نام رکھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ مرعوب ہو جائیں گے؟ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ FIR انہوں نے اس سے پہلے ہمارے خلاف کتنی درج کروائی ہیں جی، وہ جھوٹی FIR ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی، وہ بھی ان کے منہ پہ آئی۔ اب بھی اگر ہمارے خلاف یہ جھوٹی FIR اور جھوٹے مقدمے درج کرائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو فیس کریں گے۔ مگر راز صاحب ظاہر ایک کارکن قتل ہوا ہے عمران خان صاحب پر، ان کے جو ہے وہ یعنی اس قسم کے بیانات کے جو ہے وہ جواب میں ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، لیکن جب اگر جھوٹ جو ہے وہ تسلسل سے بولا جاتا رہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سچ اپنے آپ کو بیان ہی نہ کرے تو وہ بھی نقصان دے۔ مگر صاحب آپ اس بات کے لیے تو تیار ہے نا، کیونکہ ظاہر ایک کارکن ان کا قتل ہوا ہے، عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، پولیٹیکل فرکشن آپ کی چل رہی ہے، تو اس میں اگر ایک شفاف تحقیقات کے لیے آپ تیار ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں، اس پر تعاون کے لیے بھی آپ تیار ہیں؟ کیونکہ آپ پر الزام لگایا انہوں نے، وزیر اعظم پر لگایا، فوجی افسر پر لگایا۔ ہم صرف تیار نہیں ہیں شاہزیب، ہم صرف تیار نہیں ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ حکم کیا اور ان کی ہدایت پہ، ان کی ڈائریکشن پہ باقاعدہ پنجاب حکومت کو اور چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو یہ ہم نے تحریراً جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ لکھا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ سینئرز آفیسرز پہ مشتمل JIT بنائی جائے اور وہ ابتدا سے ہی اس کیس کی جو ہے وہ فری، فیئر اور شفاف جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور جو اس میں قصوروار ہو، جو بھی ہو، بھلے وہ حملہ آور جو موقع سے گرفتار ہوا ہے، جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، اب پولیس جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے اور پھر گجرات کی ہے، وہ کو ہماری حکومت تو نہیں ہے، یا ہمارے لگائے ہوئے وہاں پہ آفیسرز تو نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جس کارکن نے اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا ہے وہ PTI کا کارکن ہے، تو یہ شفاف تحقیقات ہوں گی
مگر راز صاحب اس میں جو ہے وہ سچ اور جھوٹ ثابت ہوگا. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر جو پرویز الہی صاحب ہیں، جو متعلقہ تھانہ ہے، اس کا پورا اسٹاف انہوں نے معطل کر دیا اس بات پر کہ کیسے یہ جو حملہ آور ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی. مگر اب اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا اس ویڈیو کی، جس میں وہ کبھی مذہب کا سہارا لے کے حملے کی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے، کبھی کسی اور بات پر کہ جی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اس بات پر جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے. تو کوئی اس کو ایک کریڈیبل ایویڈنس کے طور پر تو نہیں لیا جا سکتا ہے جو اس نے بیان دیا ہے، اور وہ بھی پولیس کی تحویل میں دیا ہے. بہرحال اس نے جو بیان دیا ہے اس بیان کی کریڈیبلٹی یا اس سے کوئی اگر اور پہلو نکلتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ جے آئی ٹی کا ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ تفتیش کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بیان کو بھی دیکھے اور وہاں موقع پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھے. تو یہ تھانہ معطل کرنے سے تو کوئی جو ہے وہ نہ کوئی گناہ گار بے گناہ ہوگا، نہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. راز صاحب اگر اس کو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو تفتیش ہونی ہے، ابھی جو ہے وہ اپنا ایویڈنس آنی ہے. انہوں نے پہلے سے کیسے اپنا جو ہے وہ الزام لگا دیا میرے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر اور جو ہے وہ ڈی جی سی کے اوپر. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے، یہ ان کا وہ پراپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ملک کو افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار کرنا چاہتے ہیں. مگر راز صاحب دیکھیں یہ ان کا ہڈن ایجنڈا ہے. مگر راز صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ دشمن ایجنڈا ہے. ان کے بیانات کے پیچھے آج ایک واقعہ ہے، ان کے لیڈر پر آج ایک حملہ ہوا ہے جس میں ان کی جان بچی ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف زخمی کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا تھا، انہیں خدا نخواستہ مارنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا. اور ظاہر خدا کا کرم ہوا کہ ان کی جان بچ گئی اور وہ محفوظ ہیں اور صرف زخمی ہوئے اور اس وقت ان کی حالت خطرے میں نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں کس قسم کی انارکی ہو سکتی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آج ہوا ہے. ان کا ری ایکشن جو آ رہا ہے ظاہر ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہیں، تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، مگر ان کے ری ایکشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے لیڈر پر آج حملہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں تو اس واقعے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ نفرت کی سیاست، یہ مارا ماری کی سیاست، یہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی سیاست، ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کی سیاست، یہ کس نے شروع کی ہے؟ کون ہے جو ذہنوں میں نفرت کے بیج بو رہا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہا ہے کہ مار دو، مر جاؤ، اور مخالفت کے ساتھ بات کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دو؟ یہ نفرت کی سیاست جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. مگر آج حملہ ان کے اوپر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کی طرف سے بھی نفرت دی جا رہی ہے، پولرائزیشن ہو رہی ہے. آج حملہ ان پر ہوا ہے، آپ پراگندہ کیا ہے. مطلب آج حملہ ان پر ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ اس وقت پولرائزیشن ہو رہی ہے نا، دونوں طرف سے. شاہ زیب ایسے ہی ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب آج حملہ ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا؟ آگ لگاتا ہے. نہیں سن لیں شاہ زیب، یہ قانون قدرت ہے. جو آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. ران صاحب بطور وزیر داخلہ، ران صاحب معذرت کے ساتھ، وہ خود اس آگ سے بچ نہیں سکتا. ران صاحب معذرت کے ساتھ بطور وزیر داخلہ یہ بیان آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے. ان پر حملے ہوئے ہیں، حملہ ہوا ہے اور آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کون سا ایسا قدرت کا قانون ہے کہ جو آج جسٹیفائی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب پر یا ان کے لوگوں پر حملہ ہو جائے؟ کوئی قانون جسٹیفائی نہیں کرتا، کوئی انسان جسٹیفائی نہیں کرتا. ہم نے سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بات کو کون جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ وداؤٹ انویسٹیگیشن، وداؤٹ ایویڈنس جو ہے کسی کے اوپر قتل کا الزام لگا دیں؟ آپ مجھے بتائیں نا یہ کس ملک کا قانون ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ہے. مگر جو وکٹم ہے اگر وہ 3 لوگوں کا نام لے تو کیا وہ نام نہیں سامنے آنا چاہیے؟ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میری جان کو خطرہ ہے. کیا اس نام کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جی یہ 3 لوگ ہیں جن پر مجھے شک ہے، تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرایا ہے، نہ ہی کچھ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ تحقیقات نہیں ہوگی. مگر اگر وکٹم نے نام لیا ہے. شاہ زیب، کیا آپ جو ہے وہ پروگرام کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے چیزوں کا ملاحظہ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے صرف نام لیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ باہر نکلو، بدلہ لو، ان کے گھروں پہ حملے کرو. یہ غلط ری ایکشن ہے. ظاہر ہے کسی پر حملہ کرنے کی نہیں بات کرنی چاہیے. یہ بات غلط کی گئی ہے.
یہ بات غلط کی گئی ہے. آپ کے گھر کے باہر بھی وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی اور ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے. ظاہر ہے ایک صبر کا مظاہرہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہونا چاہیے.